عہد وسطیٰ میں تعلیم کی کمی اور ناواقفیت کی وجہ سے زندگی کے ایسے بہت سے پہلو تھے جنہیں انسان کی عقل و فہم سے بالاتر سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ انہیں جادو سے منسوب کر کے ان کا جواز ڈھونڈ لیتا تھا۔ یورپ میں جادوگرنی ہونے کا الزام لگا کر ہزاروں خواتین کو زندہ جلایا گیا، پھر روشن خیالی کے دور میں ان کی جان بخشی ہوئی۔ جادو کے سلسلے میں خاص طور پر عورتوں کو زیادہ ملوث کیا جاتا تھا اور ان کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں مشہور ہو جاتی تھیں۔ جیسے برِ صغیر میں چڑیل کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے پاؤں کے پنجے الٹے ہوتے ہیں اور وہ بچوں کا کلیجہ کھا جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ دشمن یا حریف پر عاملوں کے ذریعے جادو کرا کے انہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے اور اس جادو کے اثر کو جادو ہی کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک کالا جادو ہوتا ہے، جس پر کیا جاتا ہے اس کی جان و مال کا نقصان یقینی ہو جاتا ہے۔ یورپ میں اگرچہ لوگوں کا جادو پر پرانا یقین تھا، مگر 14ویں صدی میں خاص طور سے یہ جادوگر عورتوں کے خلاف بھرپور انداز میں اٹھا۔ مورخین نے اس کی کئی وجوہات بتائی ہیں۔ یہ عورتوں کے خلاف اس لیے تھا کیونکہ ابتدائی تہذیب سے لے کر اب تک عورتوں کو جڑی بوٹیوں کے بارے میں علم تھا، کیونکہ وہ صدیوں سے جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتی تھیں اور ان کے استعمال سے واقف تھیں۔ یہ علم سینہ بسینہ عورتوں میں منتقل ہوتا رہا، لیکن جب مرد معالج اس پیشے میں آئے تو انہیں عورتوں سے مقابلہ کرنا پڑا، لہٰذا اس علم کو ختم کرنے کے لیے ان پر جادوگرنی کا الزام لگایا گیا اور ان کے بارے میں ایسی افواہیں پھیلائی گئیں جن سے عام لوگوں میں ان کے خلاف نفرت اور ڈر پیدا ہوا۔ مثلا یہ کہا جانے لگا کہ جادوگرنیاں مذہب کی مخالف ہیں، شیطانوں کی پوجا کرتی ہیں اور اکثر راتوں کو جنگلوں میں جا کر اپنے شیطانی رسم و رواج کو ادا کرتی ہیں، رنگ رلیاں مناتی ہیں اور شیطان خود اس محفل میں آ کر ان کی سرپرستی کرتا ہے اور انہیں یہ علم دیتا ہے جس کے ذریعے یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جب ان کے بارے میں یہ سب باتیں مشہور ہوئیں تو بدقسمتی سے اس کا شکار وہ بوڑھی عورتیں ہوئیں جو اکیلی اور تنہا رہتی تھیں اور جو اپنی روزی کے لیے ٹھیلوں اور مختلف جڑی بوٹیاں اور کچھ کھانے پینے کا سامان فروخت کرتی تھیں۔ عام طور سے لوگ وباؤں سے اور بیماریوں سے سخت خوف زدہ رہتے تھے، کیونکہ انہیں اب تک اس کا علم نہیں تھا کہ یہ وبائیں کیوں آتی ہیں اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یورپ بلیک ڈیتھ یا طاعون کی وبا سے گزر چکا تھا، جس میں تقریباً اس کی 40% آبادی تہس نہس ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی وبا آتی، ان کے جانور مرتے، وہ خود بیمار ہوتے، خشک سالی آتی تو ان تمام کا الزام وہ کسی جادوگرنی پر ڈال دیتے۔ جب وہ کسی کو جادوگرنی قرار دیتے تو اس کا فیصلہ بھی لوگ خود ہی کر لیا کرتے تھے اور اسے پکڑ کر مار ڈالتے۔ جب جادوگرنیوں کے خلاف مہم تیز ہوئی تو چرچ نے اس میں دخل اندازی کی اور جادوگرنیوں پر مقدمات چلائے گئے۔ اس لیے مقدمات سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوتا تھا کہ کن وجوہات کی بنا پر اسے جادوگرنی کہا گیا ہے۔ اگر الزام لگانے والا غلط ثابت ہو جاتا تھا تو اس کو سزا ملتی۔ چرچ کے عالموں نے جادوگرنی ہونے کی جو شرائط مقرر کر رکھی تھی، ان میں سب سے اہم الزام یہ تھا کہ وہ عیسائی مذہب سے منحرف ہے اور شیطان کی پیروکار ہے۔ پھر اسے مختلف قسم کے امتحانات سے گزرنا ہوتا تھا۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں میں سوئیاں چبوئی جاتی تھی اور دیکھا جاتا تھا کہ کیا اس کے جسم سے خون نکلتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اس کو برہنہ کر کے اس کے جسم میں ایسے نشانات کو تلاش کیا جاتا تھا جو ان کے نزدیک شیطان اور جادوگرنی کے درمیان معاہدے کی علامت ہوتے تھے۔ کبھی کبھی جادوگرنی کو دریا میں پھینک دیا جاتا تھا، اگر وہ تیرتی رہے تو وہ بے گناہ قرار پاتی اور ڈوبنے کی صورت میں گناہ گار یعنی قصوروار ٹھہرتی تھی۔ جادوگرنیوں کو ثابت کرنے کے لیے چرچ کے عالموں نے کئی کتابیں لکھی، ان میں خاص طور پر ایک کتاب ہیمر آف وچ کرافٹ مشہور ہے۔ انکوسیشن میں جب جادوگرنیوں پر مقدمات چلائے گئے تو سب سے پہلے ان سے یہی سوالات کیے جاتے تھے کہ کیا وہ مذہب سے منحرف ہیں، شیطان کی پوجا کرتی ہیں، جھاڑو پر بیٹھ کر فضا میں اٹھتی ہیں اور کیا اپنے جادو سے لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اگر پادری ان سوالات کے جوابات سے مطمئن نہیں ہوتے تھے تو پھر ان عورتوں کو ہولناک اذیتیں دی جاتی تھیں، جس کے بعد وہ مجبوراً اپنا قصور تسلیم کر لیتی تھی تو بطور سزا انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یورپ میں 1500 سے 1660 تک 80,000 کے لگ بھگ جادوگرنیوں کو موت کی سزا دی گئی۔ جادوگرنیوں پر یہ مقدمات یورپ کے ہر ملک میں چلائے گئے، لیکن ان ملکوں میں جرمنی سر فہرست تھا اور آئرلینڈ میں یہ تعداد سب سے کم تھی۔ اسکینڈینیوین ممالک مثال کے طور پر ناروے، ڈنمارک اور فن لینڈ وغیرہ میں جب جادوگر عورتوں پر مقدمہ چلایا جاتا تھا تو تصور یہ تھا کہ اگر اس کا خون لے کر جادو شدہ شخص کے جسم پر مل دیا جائے یا اس کے خون کے قطرے پانی یا شراب میں ملا کر پلائے جائیں تو وہ جادو شدہ شخص صحت مند ہو جاتا ہے۔ جادوگرنیوں کے خلاف اس مہم کا اس وقت خاتمہ ہوا جب سائنس اور ٹیکنالوجی اور علم طب میں ترقی ہوئی۔ اس نے ان بہت سی توہمات کو جڑ سے اکاڑ پھینکا جو عہد وسطیٰ سے لوگوں کے ذہنوں میں بھرے ہوئے تھے۔ جادوگرنیوں کے ان مقدمات سے جو باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا شکار عورتوں کی اکثریت ہوئی اور وہ بھی بوڑھی اور غریب، جن کو تحفظ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسرا، کسی بھی معاشرے کی جہالت اور ناواقفیت حالات کو خراب کرنے کی اہم وجہ ہوتی ہے۔ تیسرا، جادوگرنیوں کے خلاف عورت کے جڑی بوٹیوں کے علم کو ختم کر کے اسے مکمل طور پر مرد کے ماتحت کرنا تھا۔ اس سلسلے میں ہزارہ معصوم عورتوں کی جانیں گئیں اور بالآخر جب علم کا پھیلاؤ ہوا تو اس سے توہمات اور نفرتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ بدقسمتی سے پاکستانی معاشرے میں ابھی تک جادوگر عورتوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو مردوں کی جہالت اور کم علمی کا فائدہ اٹھا کر نہ صرف اپنے ذاتی مفادات پورے کر رہی ہیں بلکہ خبریں تو اس طرح کی بھی ہیں کہ وہ اب ملک کی قسمت کے فیصلے بھی کر رہی ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।